وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں دوسرے سورے میں سورہ نازعات کے آخری رکوع میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے وہ کیسے لوگ ہیں۔ دوزخ میں جانے والوں کے کام وہ جان کر ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے، جنت میں جانے والوں کے جو کام ہیں وہ کام اپنا کر ہمیں جنت میں جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ذکر فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، قیامت کے دن انسان کو وہ سب کچھ یاد آئے گا جو کچھ اس نے کیا ہے زندگی میں۔ اس کے ضمن میں حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت موت آتی ہے اس وقت بھی انسان کو اپنی پچھلی زندگی یاد آتی ہے، اور دوسرے جب انسان کے سامنے دوزخ کر دی جاتی ہے، جب بھی انسان کو وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں جو اس نے زندگی میں کیے تھے۔ اچھے کام یاد آتے ہیں، اچھی زندگی اس نے گزاری ہے تو اچھے کام یاد آتے ہیں تو وہ خوش ہوتا رہتا ہے، چونکہ اچھے کاموں کا بدلہ اچھا ملے گا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو مرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی موت سے کچھ لمحہ پہلے اس کا ٹھکانہ بتا دیں۔ وہ جنت میں جہاں اس کا ٹھکانہ ہے، جو اس کا درجہ ہے، وہ درجہ بھی اللہ بتا دیتے ہیں، اور اگر دوزخ میں اس کا ٹھکانہ ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ جس کو دوزخ کا ٹھکانہ بتاتے ہیں اس کو سکرات میں سختی ہوتی ہے، جان نکلتی نہیں اور جان واپس آتی نہیں، ایسی سختی ہوتی ہے جس کو اللہ دوزخ کا ٹھکانہ بتاتے ہیں۔ وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تڑپتا ہے، بہت تڑپ تڑپ کر زندگی اس کی جو آخری لمحے ہیں زندگی کے وہ گزار کر مرتا ہے۔ دیکھنے والے ترس کھا کے کہتے ہیں کہ اس کی موت تو بھی نہیں آ رہی ہے، اس کی آوازوں سے ہمیں اس پر رحم آ رہا ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کر کے جلدی سے آرام سے اس کی روح نکلنے کی دعا کی جائے۔ حالانکہ ہر کوئی زندگی کی دعا مانگتا ہے کسی اپنے کے لیے، لیکن کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مرنے والا بہت اچھا لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بہت اچھا آدمی تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے بندے ایسے ہیں جو اپنے آپ میں اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں اور دنیا والے بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم کہ ان کی کون سی غلطی ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ پکڑ پہ آ گئے۔ بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی ظاہری طور پر ان کی بہت غلط گزرتی ہے، لوگ فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی بہت گنہگار ہے، پتہ نہیں اس کا انجام کیسے ہوگا، لیکن کوئی نیکی وہ ایسے کر دیتا ہے کہ اللہ کو وہ تمام گناہوں نافرمانیوں میں اس کی وہ کوئی نیکی پسند آ جاتی ہے، اور کون سی نیکی ہم کو نہیں معلوم، اس کو بھی نہیں معلوم، لوگوں کو بھی نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم، تو اللہ رب العزت اس نیکی کی بنیاد پر اس کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کو جنت کا ٹھکانہ بتا دیتے ہیں، اور وہ ہنسی خوشی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور مرتے وقت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر جو چہرے پہ سکون ملتا ہے آدمی کو، یہ وہ بندے زیادہ جانتے ہیں جو محنت کر کے امتحان لکھتے ہیں، جب ان کو نمبر آتا ہے تو نمبر آنے کے بعد جو ان کو خوشی ہوتی ہے ان کے چہرے پر، وہ خوشی وہی بندے جانتے ہیں۔ تو آخری ٹھکانہ جب جنت میں دیکھ لیتے ہیں تو چہرے پر ایک قسم کی مسکراہٹ آ جاتی ہے،
سکون محسوس ہوتا ہے ان کے دل کو اور ان کی روح نکل جاتی ہے، تو سارے دیکھنے والے، نہلانے والے، کفن پہنانے والے، پھر بعد میں دیدار کرنے والے، قبر پہ لٹانے والے، سب یہ کہتے ہیں کہ وہ مرے نہیں بلکہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی مسکرا رہے ہیں، ہنستا مسکراتا چہرہ ہے۔ یہ اصل میں حدیث کی طرف جو اشارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، لوگوں کی باتیں وہ حدیثوں کی طرف اشارے کرتی ہیں۔ یہ علم رکھنے والے علماء جانتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو جب سنتے ہیں تو فوری ان کے ذہنوں میں وہ حدیثیں آتی ہیں جو حدیثیں پیارے نبی نے ارشاد فرمائی ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا۔ تو مرنے سے پہلے جب آدمی دوزخ کا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو وہ روتا ہوا، تڑپتا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو یاد آتا ہے، اس کے اعمال یاد آتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یاد آنے کی بات پر فرمایا، تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، چونکہ وہی قرآن کی تفسیر زیادہ جانتے تھے، نبی سے وہ زیادہ پوچھتے تھے آیتوں کا مطلب، تو وہی روایت کرتے ہیں کہ یاد آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مرنے سے پہلے جب اس کے سامنے ٹھکانہ نہ بھی آئے تو ٹھکانے سے پہلے ہی، چونکہ اس کو معلوم ہے، کیونکہ انسان ساری دنیا کو جھٹلا سکتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کو بھی جھٹلا سکتا ہے، ایک معلوم، کیونکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ٹھہرے گا تو کہے گا میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ انسان اللہ کو بھی جھٹلاتا ہے تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں اب تیری زبان بند۔ ہاتھوں کو اللہ زبان دیتے ہیں، پیروں کو اللہ زبان دیتے ہیں، پیر بتاتے ہیں، ہاتھ بتاتے ہیں کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا، تو اس کے سارے کرتوتوں کو سامنے رکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان ساری دنیا کو آدم سے لے کر ایندھن تک اور قیامت تک ہر انسان کو جھٹلا سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے ہر ایک سے، حتیٰ کہ اللہ کے سامنے ٹھہر کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا۔ تو یہ شرک کا انکار کرتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے ہر ایک کے سامنے، لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ انسان خود سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنی پیاری بات نبی نے فرمائی، خدا سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے انسان، لیکن خود سے نہیں بول سکتا۔ اسی لیے فرمایا سارے مفتیوں کا فتویٰ ایک طرف، دل کا فتویٰ ایک طرف۔ سارے مفتیوں کے پاس جا کر کے مسئلہ بتاؤ، سب بولیں گے ہاں کچھ نہیں ہوتا، جائز ہے، کھا سکتے، ہاں کچھ نہیں ہوتا، طلاق نہیں ہوئی، نکاح باقی ہے۔ لیکن خود سے پوچھو، دل سے 3 مرتبہ طلاق دیا کہ نہیں دیا؟ دل کہتا ہے میں نے 3 مرتبہ طلاق زبان سے کہا تھا، جھوٹ بول کر کے میں نے مسئلہ پوچھا کہ 2 ہی بولا، تو علماء بولے 2 بولے تو طلاق نہیں ہوتی، نکاح رہتا، لیکن اندر سے بے چین ہے، بے قرار ہے، کیونکہ ساری دنیا کے مفتیوں نے جائز بتا دیا، نکاح باقی ہے اس کا اعلان کر دیا، لیکن دل فتویٰ دے رہا ہے کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے اندر سے بے چینی ہے۔ انسان سب سے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن خود سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انسان خدا کو نہ بھی پہچانے، خدا کی قدرت کو نہ بھی پہچانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان خود کو پہچانے، خود کو، بس خود کو پہچان لے، تو جب وہ خود کو پہچان لے گا تو پھر ساری دنیا مل کر بھی اس کا بال باقا نہیں کر سکتی، اس کا بال برابر بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر انسان اپنے خود کو پہچانے۔ خود ہی کو پہچاننا اور خود ہی کو معلوم ہونا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، تو جو یاد آئے گا مرنے سے پہلے انسان کو اس کی حرکتیں، تو فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ جہنم کا ٹھکانہ دیکھنے سے پہلے ہی روتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کیوں روتے ہیں؟ فرمایا وہ خود کو پہچان لیتے ہیں، خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میری جو پچھلی زندگی میں نے جو کچھ کیا اچھا کیا یا برا کیا۔
لوگوں کے ساتھ میں نے ظلم کیا، لوگوں کا پیسہ مارا، یا میں نے حق ادا کیا؟ میری سگی بہنوں کو وراثت میں میرے باپ کے مرے ہوئے، باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے میں نے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو میں نے حق دیا نہیں دیا؟ گھر میں میں نے حصہ دیا نہیں دیا؟ اب میں جا رہا ہوں، میری اولاد وہ گھر میں رہے گی، مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ کورٹ میں تو میں نے غلط لڑائی لڑ کے عدالت سے فیصلہ تو میرے حق میں کرا لیا میں نے پیسے کھلا کر کے، لیکن اب جا رہا ہوں، یاد آئے گا اس کو، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ میں ہی لڑا، میں جیت لیا، کیس میرے حق میں ہو گیا، اب میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بچے رہیں گے، اب میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کیا جواب دوں گا؟ وہ یاد آئے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، تم غلط کام، گناہ کا کام چھپ کر کے کرو، کوئی تم کو نہیں دیکھ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، سمجھ لو ایسا، حالانکہ اللہ دیکھتا ہے لیکن بھول جاتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، چلو وہ بھی بھول جاؤ، اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، کر لو کام۔ لیکن تنہائی میں جو تم نے گناہ کا کام کیا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کا اثر لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما کر تمہاری عزت ختم کر دیں گے۔ تم کتنا بھی چھپا لو، وہ چھپنے والا نہیں ہے۔ جو لوگوں سے تمہارے تعلقات ہیں، چاہے کاروبار کے ہوں، چاہے رشتے ناطے کے ہوں، چاہے چھوٹے بڑے کے ہوں، چاہے عزت کے ہوں، کچھ بھی ہو، اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی میری اہلیہ، میرے بچے میری بات کا انکار کرتے ہیں تو میں فوری 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر سجدے میں جا کر رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا جس گناہ کا اثر میری اولاد پر پڑ رہا ہے۔ گناہ لاکھ لوگوں سے چھپا لیں، ہم کوشش کر لیں، لیکن چھپنے والا نہیں ہے، یہ ظاہر ہو کے رہے گا۔ نیکی چاہے تم کتنا بھی چھپا کے کرو، نام ظاہر مت کرو، نام لکھاؤ بھی مت، وہ نیک کام کر کے دعا بھی مت کراؤ، بس اللہ جانے، آپ کا ہاتھ جانے۔ فرمایا کہ وہ نیکی کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارے سامنے زیر کر دے گا۔ تم نے دشمن کو ہرانے میں کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا، نہ تم نے کوئی پلان کیا کہ میرے فلاں دشمن ہیں، ان کو میری طرف کیسے، میری طرف نہیں بھی کرا، لیکن ان کو ان کی جگہ پہ بٹھاؤں کیسے، تم نے سوچا بھی نہیں، لیکن تم نے نیک کام کیا سب کی نظروں سے چھپا کر۔ اللہ اس نیکی کا اثر جو تم نے تنہائی میں کیا، اس کا اثر یہ پیدا فرمائیں گے کہ تمہارے چاہنے والے تو تم کو چاہیں گے، ان کی چاہت میں اور اضافہ ہوگا ہی، لیکن تمہارے نہ چاہنے والے بھی تمہاری بڑائی کا اقرار کریں گے، تم کو دیکھ کر نگاہیں جھکا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو حق ڈال دے گا تمہارے دشمن۔ اسی نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، حدیث کے علاوہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ پارہ 16 سورہ مریم آخری رکوع، آخری آیتیں ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ود، محبت کو کہتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے متعلق محبتیں پھیلائے گا۔ ہم نے وہ نیک کام کیا ہمارے اپنے گاؤں میں سب کی نظروں سے چھپ کر، لیکن اس کا اثر اللہ یہ پیدا فرمائیں گے کہ دنیا کے اس کونے میں ایک انسان رہتا ہے، اللہ اس کی محبت، ہماری محبت اس کے دل میں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کا اثر یہ پیدا فرمائے، سیجعل لهم الرحمن ودا، دشمنوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کے بندے کو اللہ کافی نہیں ہے؟ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دشمن بڑھ جائیں، پیدا ہو جائیں،
تو میں دشمنوں سے دشمنی لینے میں کوئی پہل نہیں کرتا. میرے دشمن جب بڑھ جاتے ہیں تو میں گناہوں سے معافی مانگ کر نیکیوں میں اضافہ کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ خود میرے دشمنوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں. اور دنیا میں تو اس کے فائدے ہیں ہی, لیکن آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اجر عطا فرمائیں گے. اللہ کسی نیک کام کرنے والے کا اجر ضائع نہیں فرماتے. یا عبادی, اللہ اعلان کریں گے, یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. او مائی سرونٹس, میں انگلش اس لیے بول رہا ہوں تاکہ اب تک مجھے انگلش نہیں آتی تھی, اے بی سی ڈی تھوڑا بہت آتے تھے, لیکن میں باضابطہ کورس کیا, خاص طور پہ اس لیے کہ آج کل جو پورا ماحول بچوں کا انگلش میڈیم کا ہو گیا, عربی پڑھنے کے لیے بھی بچوں کے پاس وقت نہیں ہے, ہوم ورک کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کو عربی کا کوئی پڑھانے والے نہیں ہیں. ایک عالم اگر انگلش سیکھ لیا تو وہ عالم بچوں کو دین اسلام اردو میں بھی سکھائے گا, انگلش میں بھی سکھائے گا, عربی میں بھی سکھائے گا. اس لیے زمانے کے بدلتے حالات کے اعتبار سے ایک عالم کو بھی اس حساب سے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. کیونکہ ہم لوگ دنیا کمانے نہیں پڑے, ہمارے ماں باپ نے ہم کو دین کے لیے خدمت کے لیے پیدا کی. چاہے مسجد میں لاکھ ہم کو گالیاں دینے والے رہے, برا بھلا بولنے والے رہے, ستانے والے رہے, مارنے والے بھی رہے, ہمیں کام یہی کرنا. ہم نے اکلی میں اپنا سر رکھ دیا, چاہے غسل سے مارو چاہے پتھر سے مارو, مار کھانے میں ہم تیار. ہم کو یہی بتایا گیا, یہی سکھایا گیا, اور یہ بھی بتایا گیا کہ تم اپنا جگر بھی کاٹ کے دے دو. ایک عالم ہونے کے ناطے اگر تم اپنا جگر بھی نکال کے دے دو, اپنا دل بھی نکال کے پیش کرو, لوگ بولیں گے صحیح نہیں کاٹے مولانا, دل ذرا تھوڑا اوپر تھوڑا رہ گیا, یہ بولیں گے. تم اپنی جوانی بھی لگا دو, لوگوں سے کسی چیز کی توقع مت رکھو, لیکن اپنے آپ کو تیار رکھو کہ میں خدمت میں سے کروں. چونکہ تم مدرسے میں جو پڑھے ہو, انہی رکشہ چلانے والے, محنت مزدوری کرنے والے غریب لوگ, ان کے 1 روپیہ 2 روپیے 10 روپیے جو چندے انہوں نے مدرسے کو دیے, وہ چندوں سے کھانا دال کھانا پکا ہے, وہ کھانا کھا کر تم بڑے ہوئے ہو, تم حافظ قرآن بنے ہو, عالم دین بنے ہو. لہٰذا جب نکلو تو جو قوم نے تم کو پیسہ دیا, وہ قوم کے بچوں کی فکر کرنا تمہارا کام. اس لیے اب جب انگلش سیکھ لیے تو میں سیکھ لے کے خاموش بیٹھا تو نہیں معلوم ہوتا نا کس کو بھی, ذرا بیچ بیچ میں ذرا بولتے رہے تو مولانا کو انگلش بھی آ رہی ہے, دیکھو ہمارے بچوں کو بھیجنا, ذرا تھوڑا فائدہ ہوگا. اس لیے ذرا دکھا لیں, کیونکہ آج کل پورے کام دکھا لینا چھوڑ رہے, تو پورے رہے نہیں ہو رہے, ذرا دکھا لیے, ذرا تھوڑا بول لیے تو ہی ذرا وہ آدمی بول رہے, نہیں منہ کرے تو بھی نہیں ہو رہا آج کل, تو تھوڑا بہت دکھا لینا پڑتا. اس لیے میں آپ یہ مت سمجھیے کہ انگلش بول لے رہے, وہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتا, فخر سے دکھانے نہیں, بلکہ میرا ٹیلنٹ, میری صلاحیت کہ دیکھو میں کیسے بول رہا ہوں. جو نیت سے میں پڑھا, انگلش جو میں سیکھا جاب کے لیے, کہیں جا کر بڑے کالج میں پڑھانے کے لیے, مدینہ مسجد میں تنخواہ بس نہیں ہو رہی, لہذا کسی اسکول میں جا کے کالج میں جا کے 2 گھنٹے پڑھائے تو 10-15 ہزار آتے, اس کے لیے نہیں سیکھا بلکہ قوم کے لیے ہی سیکھا, اور قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے, آئندہ آنے والی نسل کو بتانے کے لیے سیکھا. یہ نیت ہے. اس لیے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. او مائی سرونٹس, there is no fear for you today, nor will you grieve. اے میرے بندو, آج تم پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, those who believed in our signs and fully submitted to us, جو لوگ ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور وہ مسلمان تھے, ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون, enter paradise you and your spouses rejoicing, تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ خوشی خوشی مزے لیتے ہوئے ہنستے ہوئے. یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب, there will be passed golden cups and trays will be passed around to them, ان کے اطراف سونے کے برتن اور پیالے پھرائے جائیں گے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, there will be whatever the souls desire and the eyes delighting, and you will be there forever.
وہاں پر تمہارا نفس، تمہارا جی جو چاہے گا وہ سب ملے گا، اور تمہاری آنکھوں کو وہ چیزیں ملیں گی جو آنکھیں جن چیزوں کو دیکھ کر ٹھنڈک محسوس کریں گی، اور تم وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ That is the paradise you will be awarded for what you used to do۔ یہی وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے کرتوتوں اور اعمال کی بدولت ذمہ دار اور وارث بنایا گیا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ There you will have abundant fruit to eat from۔ وہاں پر تمہیں بہت سے میوے ملیں گے جہاں سے تم جب چاہو گے کھاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو زندگی بچی کچی ہے اس زندگی میں اپنے جو حرکتیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ان اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے، اپنے نفس کا حساب کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے والا بنائے، اور گناہوں میں پیچھے ہٹنے والا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔